الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین واصحابہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر اور رہبر حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں دادا صاحب فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کاملین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے ہیں ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ دادا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے اور خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، کہیں پر پہنچتا ہے، حاضر ہوتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ بعض اوقات اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کا باعث نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے اس ریڈنگ سرکل میں ہمارے جتنے بھی فیملی کے مرحومین جنہوں نے دار فنا سے دار بقا کا سفر اختیار کیا ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس ریڈنگ کا جو بھی ثواب ہمیں پڑھنے کا، سننے کا حاصل ہو، وہ پروردگار ہم اپنے مرحومین کی ارواح کو پہنچائیں اور یہ ان تک پہنچے اور کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہو۔ خاص طور پہ میری والدہ صبا کی نانی گل لالا آپا کے بیٹے شاہ زین، مبینہ آپا، دیگر جتنے لوگ ہیں، اللہ رب العزت سب کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم کشف المحجوب کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جو پہلا چیپٹر ہے وہ چوتھے حصے کا معرفت سے متعلق ہے، اور کیونکہ ہم کچھ عرصے بعد 2-3 دن کے پاز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو میں ایک اوورآل اس چیپٹر کا ریکیپ دینا چاہوں گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں ایک دفعہ کہ داتا صاحب معرفت کی جب بات کر رہے ہیں تو معرفت ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے احساس کرنا کہ وہ موجود ہیں، یا اللہ کی عبادت کرنا، ہم سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، لیکن دادا صاحب اس کو معرفت نہیں کہہ رہے۔ معرفت ایک بڑی چیز ہے۔ اب دادا صاحب کس چیز کو معرفت کہہ رہے ہیں؟
اس کے لیے دا صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایک قول درمیان میں پلیس کیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے رب کو رب کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو رب کے نور سے پہچانا۔ یعنی داتا صاحب جب یہ قول پیش کر رہے ہیں تو دا صاحب دو باتیں کر رہے ہیں۔ معرفت رب کی وہ پہچان ہے جو رب کا اپنا فعل ہوتا ہے، جس میں انٹرمیڈیریز نہیں ہوتے۔ رب کا بندے پر وہ فعل، وہ ایکشن جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کوئی برکہ، کوئی نور، کوئی بلیسنگ ایسی عطا کرے جس سے بندے کو رب کی پہچان بھی ہو جائے اور غیر رب کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ غیر اللہ ہے اور یہ اللہ ہے، اور وہ ایکشن اللہ رب العزت کا ڈائریکٹلی ہو اور اس میں انٹرمیڈیریز نہ ہو، وہ معرفت ہے۔ اور دا صاحب اس کو معرفت حالی کہہ رہے ہیں، ایکسپیرینشل معرفت۔ جس کو یہ معرفت ملے گی وہ اس کو ایکسپیرینس کرے گا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ پیدا ہوگا کہ انسان کے سارے شکوک، سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے، اس کے سارے کویسچنز ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک لیول پر سرٹیٹیوڈ میں چلا جائے گا، اس کو یقین مل جائے گا۔ اور یہ یقین اس کی اپنی ایفرٹس یا دنیاوی ذرائع سے اس کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ یقین در حقیقت رب تعالیٰ کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا۔ تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں، حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول، میں نے اللہ کو اس کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا، یہ اس چیپٹر کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ کا ڈائریکٹ ایکشن، ڈائریکٹ بلیسنگ، جس کے ذریعے سے وہ اپنی پہچان اور غیر اللہ کی پہچان کرواتا ہے، وہ معرفت ہے، اور یہ معرفت حالی ہے۔ جو دوسری معرفت ہے جو ورڈ کے لیول پر کسی درجے پر کسی کو ملتی ہے، وہ معرفت قالی ہے۔ کال سے سینگ، لیٹر بیسڈ۔ تو جس کے پاس لیٹر یا ورڈ ہوتا ہے اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی ورڈز کی ضرورت بھی نہیں شاید رہتی، وہ ورڈ سے بھی شاید آگے نکل جاتا ہے۔ تو دا صاحب جب معرفت کی بات کرتے ہیں تو وہ 4 طرح کے ذرائع جو ہیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ معرفت ان 4 ذریعوں سے ملتی ہے۔ تو دا صاحب نے ان 4 ذریعوں کو نگیٹ کیا کہ معرفت اس سے نہیں ملتی۔ تو پہلا، معرفت کیا عقل سے ملتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا معرفت عقل سے ملتی ہے۔ دا صاحب نے کہا نہیں، معرفت عقل سے نہیں ملتی، کچھ دیوانے بھی صاحبان معرفت ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی صاحبان معرفت ہوتے ہیں، اور اگر معرفت عقل سے ملتی تو سارے عاقل عارف ہوتے، جتنے بھی ریشنل مائنڈز تھے وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں تھا۔ پھر دا صاحب نے کہا اگر عقل سے معرفت ملتی تو عقل تو اپنے بارے میں جاہل ہے کہ اس کا اپنا سورس کیا ہے، وہ کسی غیر کے بارے میں کیا بتائے گی۔ پھر دا صاحب نے کہا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ جو کچھ دل میں عقل کے روٹ سے متصور ہوتا ہے، آپ ویژولائز کرتے ہو، وہ در حقیقت معرفت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ عقل اور معرفت ہمیشہ 180 ڈگریز ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ جو چیز عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کرتی ہے، اور جو چیز معرفت ثابت کرتی ہے عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ مگر یہ معرفت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، عقل اس کو نگیٹ کرتی ہے۔ کون سا بندہ ہے جو اللہ سے باتیں کر سکتا ہے؟ ریشنالٹی کے پلین میں تو پاسبل نہیں ہے۔ معرفت ثابت کرتی ہے حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا جو سانپ بنتا تھا، عقل کہتی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو دا صاحب نے ایک پرنسپل دے دیا کہ جو چیز عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کرتی ہے، اور جو کچھ معرفت ثابت کرتی ہے عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ آن اٹس اون عقل جو ہے وہ گائیڈ نہیں کر سکتی۔ پھر دا صاحب نے کہا عقل میں ایک اور پرابلم ہے، عقل اور سائیکولوجیکل ڈسننس ان کا سورس ہی ایک ہے، عقل اور وہم ایک سورس سے ہیں۔ ایک خیال بعض اوقات ہمارے نفسیاتی عارضے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ریشنالٹی کا ہوتا ہے۔ یہ تو اتنی ویک چیز ہے تو اس پہ تو ریلائی کر ہی نہیں سکتے۔
پھر دادا صاحب نے کہا کہ جو عقل ہے اس کے دو فنکشنز ہیں، یا وہ کمپیریٹیو ہوتی ہے یا وہ سسپینڈڈ ہوتی ہے، یا وہ تشبیہ کرتی ہے یا وہ تعطیل میں ہوتی ہے۔ تعطیل یعنی سسپینشن اور تشبیہ یعنی کمپیریزن، ان سے جو پروڈکٹ نکلے گا وہ رب نہیں ہوگا، کیونکہ رب تو اندیکھی غیابت کی ریالٹی ہے۔ پھر دادا صاحب نے عقل کے اوپر جو فائنل اپنا کریٹیسزم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حادث ہے، حادث کا مطلب ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اگر انسانی عقل رب کو پا لیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رب پر اس نے کسی درجے کا غلبہ پا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ رب حادث سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقل کے اوپر سارے کریٹیسزم ہیں دادا صاحب نے دیے۔ تو معرفت جو ہے وہ عقل سے نہیں ملے گی، وہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ پھر استدلال، لاجیکل ریزننگ، کیا معرفت اس سے ملے گی؟ تو دادا صاحب نے کہا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی گائیڈنس کے بغیر استدلال کہیں نہیں لے کے جاتا۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل شیطان ہے۔ اس نے سارے آرگومنٹس دیکھے، اگر استدلال اس کے حق میں معرفت کا باعث ہوتے تو اس کو صاحب معرفت ہونا چاہیے تھا، لیکن رب کا کیونکہ بدبختی کا اس پر حکم جاری ہو چکا تھا کہ یہ بدبخت ہے، تو وہ بدبخت اس نے ہونا تھا۔ آرگومنٹس کے باوجود وہ لاجیکل کازیشن پیدا ہی نہیں کر سکا۔ تو اللہ کی گائیڈنس کے بغیر استدلال معرفت نہیں دیتا۔ پھر دادا صاحب نے کہا کچھ لوگ اللہ والے ہیں، صاحبان عنایت، وہ استدلال کو جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی دو سٹیٹس میں استدلال کو استعمال کرتے ہیں، لاجیکل ہوتے ہیں وہ، یا وہ لاجک کو ایکسرسائز کرتے ہیں یا وہ لاجک کو ایکسرسائز نہیں کرتے۔ لاجک کو ایکسرسائز کرنا ان کی طلب کو شو کرتا ہے، لاجک کو سسپینڈ کرنا ان کی ایکسیپٹنس، ان کی تسلیم کو شو کرتا ہے۔ لیکن اللہ والے کی طلب اور اس کی تسلیم دونوں ہی معرفت نہیں ہے۔ اچھی سٹیٹس ہیں، معرفت نہیں ہے، یہ معرفت اس سے بیونڈ ہے۔ پھر دادا صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ دلیل لانا، آرگومنٹ کے ذریعے اللہ کو پانا بذات خود ایک غیر اللہ سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ آرگومنٹ آن اٹس اون غیر اللہ ہے۔ اب دادا صاحب ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں، جب وہ عقل کو اور لاجک کو وہ نگیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی رہنمائی کے بغیر، ایک ورڈ وہ استعمال بار بار کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی کے بغیر عقل فارغ ہے، اللہ کی رہنمائی کے بغیر استدلال فارغ ہے۔ تو جب قرآن کے ذریعے ہم استدلال کریں گے تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ جب ہم حدیث کو اور قرآن کو بیس بنا کے استدلال کریں گے وہ اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے، کیونکہ وہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اس دنیا میں اتارا ہوا ہے۔ اس سے آرگو کرنے کو دادا صاحب منع نہیں کر رہے، لیکن یہ جو مجرد آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی ریویلڈ نالج کو مانے بغیر لاجک سے اور ریشنالٹی سے آرگیو کریں گے، اس کی دادا صاحب نیگیشن کر رہے ہیں۔ ریولیشن کو بیس بنا کر آپ آرگیو کر سکتے ہیں، وہ ایڈمیسیبل ہے اور وہ مطلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و صحبہ المنتجبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی،
السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی یا جدی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ اللہ رب العزت میں تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اعظام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ دادا فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ کہیں پر سٹرگل کر کے پہنچتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پہنچتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ جو بولتا ہے بعض اوقات اپنے نفس کو راضی کرتا ہے اور بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بھی کلام کر لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کو راضی نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسی کے احسان سے ایک دفعہ پھر ہم کشف المحجوب کا مطالعہ کر پا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس گروپ میں جتنے لوگ تشریف لاتے ہیں، ان کے جو فیملی ممبرز دار فنا سے دار بقا کی جانب سفر کر چکے ہیں، اس ریڈنگ کا جو ثواب ہمیں حاصل ہو، یہ ثواب ہم ان مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم کتاب کے چوتھے حصے میں موجود ہیں۔ یہ چوتھا حصہ وہ حصہ ہے جہاں پر دادا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ کچھ پردوں سے پردے ہٹائیں گے، یعنی وہ چیزیں جو خفیہ ہیں، جو آبسٹیکل اور ہرڈل بن رہی ہیں بندے اور رب کے تعلق میں، ان آبسٹیکلز کو، ان سٹمبلنگ بلاکس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دادا صاحب وہ کام اس چوتھے حصے میں کریں گے۔ یہ جو چوتھے حصے کا پہلا چیپٹر ہے یہ معرفت سے متعلق ہے، اور اگر ہم کوئک ریکیپ ابھی تک کی کانورزیشن کا کر لیں اور جو کل کانورزیشن ہوئی ہے اس کا بھی ریکیپ کر لیں، تو معرفت داتا صاحب ایک بہت بڑے درجے پر لفظ معرفت کو استعمال کرتے ہیں۔ معرفت اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ ایکشن سے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ بندے پر رب تعالیٰ کا ڈائریکٹ ایکشن وداؤٹ اینی انٹرمیڈیریز، اور آف کورس اللہ رب العزت اس میں کسی سبب کو استعمال کر سکتے ہیں اور بلا سبب بھی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت چاہیں تو کوئی ذریعہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن وہ ایکشن اللہ کا ڈائریکٹ ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ ایک نالج کی شکل میں، آبزرویشن کی شکل میں، مشاہدے کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں، اللہ کی جو شان ہے وہ جس بھی فارم میں اس نالج کو اتار دے، وہ نالج بندے کو اللہ کا مشاہدہ عطا کرے گا اور کریٹڈ ریلم کی نتھنگنیس اس کو عطا کر دے گا۔ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری دنیا جو ہے، ساری کائنات جو ہے رب تعالیٰ کے مقابلے میں زیرو ہے، تو وہ یہ ریئلائز کر لے گا۔ ہم ورلڈ کے لیول پہ تو کہہ رہے ہیں کہ کریٹر کے مقابلے میں ساری کریشن زیرو ہے، مگر یہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ماؤنٹ ایورسٹ ہو تو ہمیں اونچا ہی لگے گا، نانگا پربت ہمارے لیے کلر ماؤنٹن ہی ہے، لیکن جب آپ کو معرفت ہو جائے گی تو آپ ان سمندروں کی، پہاڑوں کی، ان میجسٹک کریٹڈ چیزوں کی بھی نتھنگنیس کو دیکھ پائیں گے، اور ساتھ ہی اپنی نتھنگنیس کو بھی ریئلائز کر لیں گے کہ ہم نتھنگ ہیں اور اللہ رب العزت ہی سب کچھ وہی ہے۔ تو یہ معرفت ہے۔ اور دادا صاحب نے جو انیشل کانورزیشن کی ہے اس میں دادا صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ معرفت
عقل سے نہیں ملتی. عقل از ناٹ دا نیسسری کنڈیشن فار معرفہ. داس صاحب نے دوسرے درجے پہ یہ فرمایا ہے لاجیکل ریزننگ یعنی استدلال، اس کے ذریعے بھی معرفت نہیں ملتی. تیسرے لیول پہ داس صاحب نے فرمایا کہ معرفت الہام سے نہیں ملتی، جو خود بخود خیالات اور ویژنز آ جاتے ہیں. اس پر ہم مطلب کل کے ریکیپ میں بھی ہم نے داس صاحب کے جو امپورٹنٹ آرگومنٹس تھے عقل کی کریٹیک میں اور لاجیکل ریزننگ کی کریٹیک میں اور الہام کی کریٹیک میں، وہ کل کی سٹنگ میں ہم نے ریکیپ میں بھی اور ویسے بھی ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیے ہیں، کور کر لیے. کل کی سٹنگ میں داتا صاحب نے جو ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا تھا کہ کیا معرفت علم ضرورت ہے، اور علم ضرورت انیٹ نالج کو کہتے ہیں، وہ نالج جو ایکوائرڈ نہیں ہوتا. تو داتا صاحب نے اس کو بھی نگیٹ کیا ہے کہ معرفت انیٹ نالج، انٹرنل نالج، ایکوائرڈ نالج جو نہ ہو وہ نہیں ہوتی. مطلب انیٹ نالج معرفت نہیں ہے. اور انیٹ نالج کی داس صاحب کیا ایگزامپل دیتے ہیں؟ داس صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو درد ہوتی ہے تو آپ چیختے ہیں، آپ دن کی روشنی کو خود دیکھ لیتے ہیں، رات کی سیاہی کو خود دیکھ لیتے ہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو بھلانا بھی چاہیں تو آپ کو بھولتی نہیں ہیں، کیونکہ دے آر سو انگرینڈ ان یو، دے آر سو انیٹ، دے آر سو مچ، مطلب ان کی ایگزسٹنس بہت ریئل ہے، وہ آپ بھلا ہی نہیں سکتے ان کو. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر معرفت انیٹ ہوتی تو پھر سارے لوگوں کے پاس ہوتی، کیونکہ انیٹ نالج تو سب کے پاس ہے. درد سب کو ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے جس کو وہ چیختا سبھی چیختے ہیں. تو اگر تو یہ فطرت میں ہوتی، نیچر کے اندر ہوتی، تو سارے ریشنل مائنڈز کے پاس معرفت ہوتی. نمبر 2، داس صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ معرفت کے پیچھے بھاگو، دوڑو. ہمیں کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے سٹرگل کرو. اور اگر آلریڈی یہ ہماری نیچر میں ہوتی تو پھر نیچر میں جو چیز ہو اس کے لیے تو سٹرگل کی نہیں جاتی، وہ تو آپ کی نیچر میں آلریڈی. تو یہ داس صاحب کے 2 انیشل ریبٹلز تھے کہ معرفت علم ضرورت یعنی انیٹ نالج نہیں ہے. پھر داس صاحب نے کہا کچھ صوفیاء کرام نے جب فیتھ کی پرفیکشن پا لی، ان کا یقین پرفیکٹ ہو گیا. اور وہ یقین کیسے پرفیکٹ ہوا؟ جب وہ اللہ کے راستے پہ چلے اور اللہ کا فضل ان پر ہوا. تو اب جب ان کو معرفت ملی، تو معرفت جب مل جائے تو آف کورس اب اس کو آپ بھلا نہیں سکتے، بیکاز اٹ از دیئر. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری معرفت ہماری نیچر ہے، علم ضرورت ہے. تو داس صاحب نے کہا میننگ کے لیول پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی نیچر مل جاتی ہے، بن جاتی ہے. ایک لیول پر تو یہ بات میننگ کے لیول پر درست ہے، مگر ورڈ کے لیول پر یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اگر معرفت علم ضرورت ہو تو جتنے دانا لوگ ہیں، وائز لوگ ہیں، ان کے پاس اس کا ہونا چاہیے تھا. مگر یہ تو صرف صوفیاء کرام کے پاس ہے معرفت، جنہوں نے ایفرٹ کر کے اور اللہ کے فضل سے معرفت حاصل کی ہے. تو علم ضرورت تو پھر بھی یہ ثابت نہیں ہوا. پھر داس صاحب نے ایک اور بات کہی کہ جو علم ضرورت ہے، جو انیٹ نالج ہے، وہ بلا سبب پیدا ہوتا ہے. بلا سبب، کوئی سبب نہیں ہوتا، پیدا ہوئے وہ آپ کے پاس ہے. مگر معرفت اللہ کے سبب سے پیدا ہوتی ہے. معرفت جو ہے وہ اللہ کے بغیر مل نہیں سکتی آپ کو. تو یہ بھی ایک ریبٹل دیا انہوں نے. پھر داس صاحب نے کہا کہ دیکھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم اللہ کو دیکھیں گے، اور تب یہ ہمارا انیٹ نالج ہوگا، علم ضرورت ہوگا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی بات سن رہے ہیں. تو اگر جنت میں یہ کام ہوگا تو دنیا میں بھی تو ہونا چاہیے، اس دنیا میں بھی ہونا چاہیے. اور انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام اس دنیا میں بیٹھ کر رب تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تھرو این اینجل. تو ہم تو نبیوں کے فالوورز ہیں، تو ہمیں اس دنیا میں علم ضرورت کے درجے پر، انیٹ نالج کے لیول پر معرفت کو ریئلائز کرنا چاہیے.
یعنی جنتی جب جنت میں جا کے علم ضرورت حاصل کر لے گا تو وہ اس دنیا میں رہ کر بھی معرفت علم ضرورت کے درجے پر حاصل کرے. اور انبیاء کیونکہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, انیٹ نالج کے لیول پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو انبیاء کے فالوورز کو بھی انیٹ نالج پر کنیکٹڈ ہونا چاہیے. تو دا صاحب نے اس پر دو مختصر سی باتیں کی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کی کیٹیگری علیحدہ ہے, انبیاء سے ایک عام کامنر کمپیئر ہی نہیں کر سکتا. پروفٹس آر ڈفرنٹ, تو انبیاء سے تو آپ کمپیئر نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں آف کورس اللہ کا جاننا علم ضروری یعنی انیٹ نالج ہوگا, کیونکہ جنت ٹیسٹ کی جگہ نہیں ہے, جنت آزمائش کا مقام نہیں ہے, جنت تکلیف کا محل نہیں ہے. دنیا ٹیسٹ کا مقام ہے اور اللہ رب العزت ٹیسٹ لے رہے ہیں, اور جو ٹیسٹ میں پورا اترے گا اس کو ریوارڈ ملتا ہے, جو ٹیسٹ میں لیگ بیہائنڈ کرتا ہے اس کو ریوارڈ نہیں ملتا. جنت میں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. تو جنت میں کیونکہ وہ ٹیسٹ کی جگہ نہیں ہے تو اللہ کا انیٹ نالج آپ کو مل سکتا ہے. مگر دنیا میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کر کے اس کو حاصل کریں. He wants it. اگر انیٹ نالج کے لیول پہ آپ کو اس دنیا میں رب کی معرفت مل جائے تو پھر تو رائٹ اور رانگ, قرآن, شریعت, یہ سارے کانسیپٹس یہ تو پھر ختم ہو جائیں گے. مطلب پھر تو دین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ رب العزت نے, یہ دا صاحب نے اس کتاب کے اندر ولایت کے لیول پر جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ولایت کو کہ پرل کو ایک آئسٹر میں چھپا کے سمندر کی گہرائی کے اندر پھینک دی ہے تاکہ وہ غوطہ زن, وہ غوطہ خور, وہ ڈائیور جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس پرل کو حاصل کرے صرف اس کو ملے, ہر کسی کو نہ ملے. اللہ ہر کسی کو نہیں دینا چاہ رہے اپنی ولایت. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی ہارڈ شپ اور اس کے ٹیسٹ میں سے گزریں. یہ ولایت کے چیپٹر میں دا صاحب نے بات کی تھی, بڑی خوبصورت, وہ ہم نے پڑھی تھی یہیں پہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں معرفت علم ضرورت / انیٹ نالج ہو جائے تو پھر تو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے, رائٹ اور رانگ کی ڈیبیٹ ہی ختم ہوگی, دوزخ جنت یہ تو پھر ڈیبیٹ ہی ختم ہوگی, پھر ساری معرفت والے ہو جائیں گے, تو پھر دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر داتا صاحب نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا دیکھو انیٹ نالج اگر ہو بھی اور اللہ کا فضل نہ ہو تو وہ انیٹ نالج بھی معرفت نہیں دیتا. شیطان معرفت کے سارے گریڈز پورے کرتا تھا, اللہ سے مکالمے کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, بہشت اس نے دیکھی تھی, دوزخ اس نے دیکھی تھی, وہ اللہ کی قربت میں تھا, یعنی کہ اللہ کی معرفت میں تھا. اور قرآن میں ایون جب وہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو تب بھی ڈائلاگ کر رہا تھا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ اس سے بات کر رہے تھے, تب بھی بات کر رہے تھے اس سے. تو انیٹ نالج کے لیول پر, علم ضرورت کے لیول پر شیطان کو معرفت تھی, مگر جب اللہ کا فضل اس سے لفٹ ہو گیا تو وہ انیٹ نالج والی معرفت بھی اس کے کسی کام نہ آئی, بلکہ وہ مردود ہو گیا, وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو دا صاحب دو باتیں کر رہے ہیں. ایک, معرفت علم ضرورت نہیں ہے, انیٹ نالج نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اور اگر کسی کے پاس انیٹ نالج میں رب کا مشاہدہ بھی آ جائے اور رب اپنا فضل لفٹ کر لے تو اس کی معرفت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو بات دا صاحب نے اس سارے آرگومنٹ کو جو سم اپ کیا تھا, انہوں نے کہا بات یہ ہے ان کنکلوژن کہ معرفت رب کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں, اور اس کی خبر بھی کہ کس کو معرفت ملی ہے وہ خبر بھی رب کی طرف سے آتی ہے. کوئی بندہ وہ خبر نہیں دے سکتا آپ کو, وہ گلیڈ ٹائیڈنگز, وہ نیوز کہ یہ صاحب عرفان ہے, وہ بھی رب کی طرف سے آتی ہے. اور جس کو آتی ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں اب, جس کو آتی ہے وہ اس کا چرچا نہیں کرتا, چرچے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کا ایکسپیرینس ہے اور وہ رب کے ساتھ کنیکشن میں ہے. تو علم ضرورت کے جتنے پاسبل ویریئنٹس ہو سکتے تھے داتا صاحب نے اس کو ایکسپوز کیا اور اس کو ریبٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کے فضل کے بغیر معرفت نہیں ملنی, اور علم ضرورت معرفت نہیں ہے, اور اگر علم ضرورت معرفت ہو بھی
تو اللہ کا فضل لفٹ ہو جائے تو معرفت معزول ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر داس صاحب نے کل جاتے جاتے ایک دو باتیں اور کی جو بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ داس صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی تقلید نہ کرو، ڈو ناٹ ایمولیٹ پیپل۔ اللہ کو اس کی صفات سے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے نام اتارے ہیں 99، اور اس سے زیادہ ہیں 99 تو عرف عام میں جو مشہور ہیں اسماء حسنہ، اللہ نے اس سے زیادہ اپنی پراپرٹیز اتاری ہیں ورڈ کے لیول پہ قرآن میں جو پائی جاتی ہیں۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ کی ایٹریبیوٹ سے پہچانو۔ کوئی آدمی تمہیں اللہ کی پہچان نہیں کرا سکتا، کوئی آدمی تمہیں اللہ کی پہچان نہیں کرا سکتا۔ اللہ کو اللہ کی ایٹریبیوٹ سے پہچانو، اللہ کو اللہ کی ایٹریبیوٹ سے پہچانو، مگر یاد رکھو یہ کام بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کا فضل ہوگا تو تب تمہیں اللہ کی ایٹریبیوٹس اور اللہ کی ایسنس یا ذات سمجھ آئے گی۔ تم ایٹریبیوٹس کو بھی اللہ کے فضل کے بغیر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی ہیومن سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہم جیسے آج بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہمیں ملے گا انشاءاللہ، ہم دعا گو ہیں، ہم طالب ہیں اس فضل کے، تو اگر ہم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کی ایٹریبیوٹ سے پہچانیں جو اس نے خود اتاری ہیں، کیونکہ وہ اس کے ورڈز ہیں، اپنے وہ نام اس کے ہیں۔ کسی کی تقلید میں کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں نے اللہ کو ایسے دیکھا، نعوذ باللہ، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس اس کے لیے ہے یا نہیں ہے وہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ یہ تو ابھی داس صاحب بتا رہے ہیں کہ معرفت میں خاموشی ہے، جس کے پاس معرفت ہے وہ نہیں بتاتا۔ قرآن بھی اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے، اصل میں کلام اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اللہ کے کلام جو مختلف اترے ہیں، جس میں آخری کلام قرآن ہے، وہ اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے، وہ صفت ہے، وہ قدیم ہے۔ اسی پہ تو ڈیبیٹ ہوئی تھی، امام احمد بن حنبل نے آلموسٹ شہادت اختیار کر لی اس نقطے کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا قرآن کریٹڈ ہے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کریٹڈ نہیں ہے، اٹس دا اسپیچ آف آلمائٹی اللہ، یہ کریٹرز ورڈ ہے، یہ کریشن کا ورڈ نہیں ہے، کریٹرز ورڈ۔ خیر وہ ایک اور لمبا ٹاپک ہے۔ پھر داس صاحب نے ایک بات اور کل ہمیں سمجھائی کہ دیکھو آرگومنٹس جتنے بھی ہیں، اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ ایک آرگومنٹ سے کسی کو راہ دکھا دیتا ہے اور اسی آرگومنٹ سے کسی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قیمت اس بات کی ہے کہ بندے کو اللہ کا فضل ملے۔ آرگومنٹ سیم ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے لیے کفر کا باعث ہو گئے، کچھ لوگوں کے لیے ایمان کا باعث ہو گئے، سیم جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم۔ تو داس صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ اللہ کسی بھی سبب کے ذریعے آپ کو ہدایت یا معرفت عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی بھی سبب کی مدد سے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، وہ آپ کو ہدایت عطا کر سکتے ہیں، مگر ویلیو سبب کی نہیں ہے۔ سبب یعنی ایک انسٹرومنٹ کہہ لیں، کیٹلسٹ کہہ لیں، قیمت سبب کی نہیں ہے بلکہ مسبب کی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ اور داس صاحب نے کہا مجھے اپنی جان کی قسم ہے سبب کا ثابت کرنا کہ میں اللہ تک پہنچ گیا فلانے صاحب کی وجہ سے، میں اللہ تک پہنچ گیا فلانی کتاب سے، میں اللہ تک پہنچ گیا فلانی ڈگری سے، یہ سبب کا ثابت کرنا ہے۔ سبب کا ثابت کرنا عارف کے لیے معرفت الہی میں زنار ہے۔ زنار تو ویسے وہ ہندوز یا اس طرح کے لوگ، یہ جو کرسچنز تھے وہ پہنتے ہیں، وہ جو ایک من کے، بالکل۔ تو زنار ہم جب یہ اس ورڈ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ گمراہی کے معنوں میں، میٹافورکلی یعنی زنار ہے کہ راہ سے ہٹا ہوا ہے، ویسے وہ فزیکل ایک آبجیکٹ ہے جو نان مسلمز پہنتے ہیں۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی شے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے معرفت ملی ہے، یا اس کو ثابت کر رہے ہیں گاڈ کے بغیر، تو یہ کفر ہے، اور غیر حق کی طرف توجہ کرنا شرک ہے۔ اگر آپ کی توجہ غیر حق اللہ کے علاوہ کسی ذات پہ ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں۔
مطلب داتا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی کوئی صاحب ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں حضور یہ آپ ہی کا کرم ہے میں کامیاب ہوں، تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے۔ ہاں وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، اس کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا ہو سکتا ہے، مگر یہ کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس ذریعے سے مجھے ہدایت ہوئی، فضل کس کا؟ اللہ کا۔ وہ ایک سورس نے، وہ ایک سبب تو ہے لیکن وہ سبب آن اٹس اون کچھ نہیں ہے مسبب کے بغیر۔ مسبب کی نگیشن جو ہم کرتے ہیں جانے انجانے میں، داتا صاحب نے اس کی سخت خبر لی ہے کل کہ مسبب کی نگیشن نہ کریں۔ امپورٹنٹ وہ ہے، سبب سیکنڈری امپورٹنس ہے، وہ اللہ جس بھی سبب سے دے دے۔ ہاں، اور دادا صاحب نے کہا دیکھیں ایک بات اور انڈرسٹینڈ کر لیں، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اللہ جس کے لیے بدبختی کا حکم جاری کر دے کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ اس کو چینج کر دے آگے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کو گریبان سے باہر نکال دے، جس کو واپس پھینک دے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ سبمٹ کرو کیڑوں مکوڑوں کی طرح کہ اللہ کی مرضی ہے، جب تک یہ سبمیشن نہیں آئے گی تب تک آپ سب فارغ ہیں۔ اور دادا صاحب کل کے آرگومنٹ میں ایک اور بات جو کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی آرگومنٹس ایگزامپلز ہیں سائنز آف گاڈ، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، وہ کسی کو ادنا سائن سے معرفت دے دے، کسی کو بڑھیا سائن سے بھی معرفت نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب معرفت کے سفر پہ نکلے تو وہ رات کو ستارہ دیکھ کر معرفت کے سفر پہ نکلے، قرآن میں ہے نا، ستارہ دیکھا کہ یہ میرا خدا ہے، پھر کہا جو غروب ہو جائے میرا خدا نہیں ہوتا۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا سفر تو ریشنل پلین پہ دیکھا جائے تو ڈے میں شروع ہونا چاہیے تھا، ڈے میں اللہ کی نشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، سورج ویسے ہی بڑا ہوتا ہے۔ ان کا سفر کس سے شروع ہوا؟ چھوٹے چھوٹے ستاروں سے، ویژولی چھوٹے چھوٹے ستارے، اصل میں تو ستارے شاید سورج سے بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن ویژولی وہ چھوٹے لگتے ہیں نا، تو وہ ایک چھوٹے سائن سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور بڑے سائنس تو دن میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دادا صاحب نے کہا کہ جی یاد رکھیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ دیر از نو رول، دی اونلی رول از کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی حکومت ہے، وہ اللہ از دا رول، ہی از ناٹ باؤنڈ بائی اینی لا، ہی از ہمسیلف دا لا، وہ خود قانون ہے۔ تو یہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں آج۔ دادا صاحب کہتے ہیں پس خداوند تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے کی اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے اور معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی عین معرفت میں بھی وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عین معرفت اس کو غیر معلوم ہوتی ہے۔ بہت بھاری جملہ ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو بندے کو گائیڈ کرتے ہیں اپنی طرف، جب گائیڈ کرتے ہیں تو پھر اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ستارے کو استعمال کرتے ہیں، اوپننگ کے ستارے کو، یعنی جو ایک عام آدمی کی ریاضت ہے وہ اس کا ناکنگ ہے، وہ جو عبادت کر رہا ہے، جو ریاضت کر رہا ہے، وہ اللہ کے ڈور پہ ناک کرتا جا رہا ہے، ناک کرتا، اللہ کی مرضی جب کھولے تو وہ جب کھولتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے بھی یہی میٹافور استعمال کیا، اوپننگ، کھلنا دروازے کا اللہ کی مرضی سے۔ تو دادا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معرفت کا گیٹ اوپن کر دیتے ہیں، معرفت کا گیٹ اوپن ہو گیا، اب بندہ عین معرفت میں پہنچ گیا، یعنی وہ معرفت میں پہنچ گیا۔ عین کا مطلب ہے اس کو کسی چیز کو ایمفسائز جب اردو میں کیا جاتا ہے تو عین کا ورڈ یعنی ایبسلوٹلی معرفت، وہ معرفت میں پہنچ گیا۔ اب جب وہ معرفت میں پہنچا ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے، یہ سارے فینومینن دکھانے کی یا کسی بھی چیز سے پاک ہیں، لیکن سمجھیں کہ ایک لائٹ کا، وہ ایک لائٹ کی بیم آ رہی ہے، معرفت، امیجن، اب وہ بیم آ رہی ہے اور آپ کا قلب اس کو ریسیو کر رہا ہے۔ اب قلب کیونکہ لمیٹڈ ہے، وہ ساری لائٹ کو ایبزارب نہیں کر پاتا،
کیونکہ وہ جو لائٹ کی بیم آ رہی ہے وہ ایک انفینٹ سورس سے آ رہی ہے، اور وہ بیم بھی اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں انفینٹ ہے۔ اب آپ کے ہارٹ نے اس کو کیپچر یا ایبزارب کرنا شروع کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا کنٹینر بھر جائے گا، کیونکہ آپ 12 لمیٹڈ ہیں۔ عین معرفت میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عین معرفت اس کو غیر معلوم ہوتی ہے۔ اب جب اس کا کنٹینر بھر جاتا ہے تو وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو لائٹ میں نے ابزارب کی ہے، اصل میں یہ لائٹ بھی وہ رب تو نہیں ہے، وہ رب تو اپنی شان کے مطابق اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہے۔ جو میں نے حاصل کیا ہے وہ اس ریالٹی کا ابھی بھی کیا ہے؟ غیر۔ اور سارے کا سارا تو میں پا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں لمیٹڈ تھا۔ اب اللہ کا یہ فضل ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے کنٹینر کو بڑا کر دیں، بڑا کر دیں، بڑا کر دیں، اور وہ کنٹینر جتنا بھی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق بڑا کر دیں، اللہ نے آپ میں اور مخلوق میں ایک فرق رکھا ہوا ہے۔ آپ ہر لمحے فائنائٹ ہی رہیں گے، اور وہ ہر لمحے انفینٹی رہے گا۔ آپ جتنا مرضی بڑا اللہ اپنے فضل سے کنٹینر جتنا بڑا کر دیں، لیکن یہ جو فائنائٹ انفائنائٹ کی یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، یہ برج نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو عین معرفت بھی آپ کو غیر معلوم ہوگی کہ رب تعالیٰ تو ادھر ہی ہے۔ اتنی قربت کے بعد بھی دوری کا احساس ہوگا کہ وہ ہم تو دور ہی رہ گئے، ہم تو پہنچے ہی نہیں۔ کبھی عین معرفت میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عین معرفت اس کو غیر معلوم ہوتی ہے، اور اس کی صفت معرفت اس کی آفت ہو جاتی ہے۔ اب کنٹینر نے لائٹ ابزارب کی ہوئی ہے نا، صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایک وہ میٹافور میں بات کر رہا ہوں۔ کنٹینر نے لائٹ ابزارب کی ہوئی ہے معرفت کی، تو یہ جو لائٹ ابزارب کی ہے اب یہ کس کی ایٹریبیوٹ ہے؟ اس بندے کی، ہیومن کی۔ اب یہ ہیومن کی ایٹریبیوٹ ہے، وہاں سے آئی تھی، اس کے پاس آئی ہے نا، اب یہ ہیومن نے اس کو کسی درجے پہ ابزارب کیا ہے، تو یہ بندے کی صفت ہے، اور یہ بندے کی صفت معرفت اس کی آفت ہو جاتی ہے۔ ہم لمیٹڈ ہیں، اور ہم کیوں لمیٹڈ ہیں؟ کیونکہ ہماری کچھ فکسڈ ایٹریبیوٹس ہیں، ہمارے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ ہماری معرفت ابزارب کرنے والی ایٹریبیوٹ بھی کیا ہے؟ لمیٹڈ۔ تو معرفت ابزارب کرنے والی ایٹریبیوٹ اب کیا ہوگی؟ ہماری آفت ہو گئی۔ ہم نے کہا او یار کنٹینر ہی اتنا تھا، کاش بڑا ہوتا، بڑا بھی ہوگا تو ہم کہیں گے کاش اور بڑا ہوتا۔ تو ہماری یہ جو ہیومن فائنائٹ ایٹریبیوٹ ہے، یہ ہمیں آفت محسوس ہوگی کہ کاش یہ ایٹریبیوٹ فائنائٹ نہ ہوتی بلکہ انفینٹ ہوتی، کاش، مگر وہ تو ہو نہیں سکے گا۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی صفت معرفت اس کی آفت ہو جاتی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی معرفت سے حجاب میں ہو جاتا ہے۔ اب اتنا قریب وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو پیور ایسنس ہے اللہ تعالیٰ کا وہ جو پیور ایسنس ہے وہ اس سے دور ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی معرفت کی تحقیق اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی معرفت اس کا دعویٰ ہی ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، جس بندے کو اللہ نے لائٹ دی، وہ فکسڈ کنٹینر میں لائٹ آئی، اور بعد میں اس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ میرا جو کنٹینر ہے اس نے رب تعالیٰ کی پوری لائٹ کو تو وہ کیپچر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگوں کے پاس معرفت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ معرفت کا کلیم۔ وی آر میئر کلیمنٹس کے ہمارے پاس یہ ہے، جبکہ اصل میں ہمارے پاس ہے نہیں۔ یعنی جس کو اصل میں بھی معرفت مل جائے، جس کو اصل میں بھی معرفت مل جائے، اصل میں معرفت اس کے پاس بھی نہیں ہوتی، معرفت کا ایک کلیم ہی ہوتا ہے۔ پر یہ جو دعویٰ ہے نا، جو یہاں پہ جن معنوں میں دا صاحب کہہ رہے ہیں،
وہ بہت بڑی بات ہے. یعنی وہ اس کی بیچارگی کو ایک بیچارگی کا اظہار ہے کہ اس کی معرفت اس کا دعویٰ ہو جاتی ہے, بس وہ کلیم ہے. اچھا, اب کلیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ریالٹی کو تو ڈپکٹ نہیں کرتی نا. جب آپ کوئی کلیم کرتے ہیں, کلیم کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کلیم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, میں کلیم ہی کر سکتا ہوں کہ یو آر ناٹ شیور, آپ کو سرٹیٹیوڈ نہیں ہے. جب آپ کلیم والی اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, آپ کو اس درجے کا سرٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ تو ہے نا, بالکل. یعنی دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بندہ عین معرفت میں ہے. اب واقعی اللہ کا وہ جو لائٹ کا نور کا فاؤنٹن ہے وہ کھلا ہوا ہے, وہ اس کے کنٹینر میں آ رہا ہے, کنٹینر بھر گیا. اب اس کی فکسڈ ایٹریبیوٹ اس کی لیافت بن گئی, اور اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ ٹرو معرفت ابھی بھی اس سے دور ہے, غیر ہے وہ اس کا. اور وہ یہ سمجھ گیا کہ میری معرفت بھی اصل میں معرفت نہیں ہے, اٹ از جسٹ اے میئر ہمبل کلیم کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. آئی ایم ناٹ شیور. چیزیں اس سے بیونڈ ہو سکتی تھی, معرفت کا فاؤنٹن اس سے کہیں بیونڈ ہو سکتا تھا. مجھے تو بس وہی, جیسے آپ لوگ ورڈز استعمال کریں گلمس یا جھلک, مجھے تو وہی ملی ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں, اسی لیے حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں, اس بات سے بچ کہ حق تعالیٰ کی معرفت کا تو دعویٰ کرے. اب جس کو وہ گلمس اصل میں بھی ملا ہوگا وہ خاموشی میں چلا جائے گا, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ملا تھا. اس بات سے بچ کہ اللہ کی معرفت کا تو دعویٰ کرے. ڈونٹ ایون ڈیئر ٹو کلیم. ہو آر یو؟ نوبڈی. اور دا صاحب کہتے ہیں, یہ ایک شعر دا صاحب لائے تھے, اس کا اردو ترجمہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. عارف لوگ تو اس کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں. عارف انورٹڈ کاماز میں, عارف لوگ تو اس کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں. یہی میری معرفت ہے. کہ جو 2 نمبر صوفی ہیں وہ تو اپنی اشتہار بازی کرتے ہیں, ہر طرف کہتے ہیں مجھے یہ ہوا, مجھے یہ ہوا, مجھے یہ ہوا, اور میں اگنورنٹ ہوں. مجھے اصل میں رب ملا, اس کی جھلک ملی, اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں ابھی بھی اس سے دور اور جاہل ہوں. یہ معرفت ہے. عارف لوگ تو بولتے ہیں, اور میں تو خاموش رہتا ہوں, کیونکہ میں تو اس کے قریب جا کے بھی اپنی اگنورنس کو ہی دیکھتا ہوں. یہی معرفت ہے اصل میں. ہے تو دا صاحب کہتے ہیں, یعنی تجھ پہ لازم ہے کہ معرفت الہی کا دعویٰ نہ کر, کیونکہ اس کے اندر تیری ہلاکت ہے. ہاں, معرفت کے معنی سے تعلق پیدا کر تاکہ تو نجات پا جائے. اس کا کلیم نہ کرنا کبھی بھی, لیکن اس کے ایکسپیرینس اور اس کے میننگز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرنا, تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے, تمہیں سیلویشن ملے. پس جو شخص اس کے جلال کے کشف اور مشاہدے سے سرفراز کیا جائے, اللہ رب العزت اپنی میجسٹی کے کشف کہتے ہیں ڈسکلوجر کو, اپنی میجسٹی کا ڈسکلوجر اور آبزرویشن سے جس کو ایلیویٹ کرے اللہ تعالی, اس کی ہستی اس کے لیے وبال ہو جاتی ہے. جو اللہ کی میجسٹی کو دیکھ لیتا ہے نا, وہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے, وہ اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہتا ہے. اس کی ذات اس کے لیے وبال ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ رب اتنا خوبصورت, اتنا بڑا, اتنا پیارا, میں کسی طرح اس میں چلا جاؤں, ضم ہو جاؤں. لیکن اس کی یہ جو فکسڈ باڈی ہے اس کے لیے وبال ہوتی ہے. وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا وہاں پہ. ڈراپ چاہتا ہے کہ وہ اوشن میں ضم ہو کے اس کے ساتھ یونین میں چلا جائے, مگر یہ باڈی اس کے لیے وبال ہو جاتی ہے کہ نہیں, اس باڈی کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اٹس اے باڈی وچ از فکسڈ اینڈ فائنائٹ. اس کی ہستی, یعنی جس بندے کو اللہ
واقعی ڈسکلوجر سے ایلیویٹ کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں اتنا بے چین ہوتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور اس کی باڈی اس کے لیے وبال ہو جاتی ہے، اس کی آفت سب اس کی صفات سب اس کے لیے آفت کا محل بن جاتی ہیں، اور اس کی جتنی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں کیونکہ وہ فائنائٹ ہیں تو وہ اس کے لیے باعث آفت ہے، کیونکہ فائنائٹ انفینٹ کے پاس جا نہیں سکتا، تو وہ اپنی ساری ایٹریبیوٹس کو کہتا ہے یہ کیا ہے، میں کیسے قید ہوں، یہ تو پنجرہ ہے، اس سے مجھے آزاد کیا جائے۔ اور جو حق تعالیٰ کا ہو رہے اور حق تعالیٰ اس کا ہو، اس کے لیے کوئی چیز دونوں عالم میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی نسبت اس چیز سے درست ہو۔ خدا صاحب کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، تو دونوں جہانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے وہ سیٹسفائی ہو، جس سے اس کو آرام ملے، یا اس کو آپ کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دیں۔ وہ ہر طرح کی ہیومن ٹائز کو وہ سیور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا میری صرف ایک نسبت ہو، میرا صرف ایک رشتہ ہو کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے، باقی دنیا کی ساری ٹائز کو میں سیور کرتا ہوں، یعنی وہ ایسی اس میں چلا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، دوبارہ سنیں۔ بس جو شخص اس کے جلال کے کشف اور مشاہدے سے سرفراز کیا جائے، اس بندے کی ہستی اس کے لیے وبال ہو جاتی ہے، اس کی صفات سب اس کے لیے آفت کا محل بن جاتی ہے۔ اور جو حق تعالیٰ کا ہو رہے، حق تعالیٰ اس کا ہو، اس کے لیے کوئی شے دونوں عالم میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی نسبت اس چیز سے درست ہو، تو یہ اس کو کسی اور چیز سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی کبھی بھی۔ تو داس صاحب فرماتے ہیں الغرض معرفت کی حقیقت یہ جاننا ہے۔ اب اصل میں داس صاحب معرفت حالی پر ایمفسائز کرتے ہیں نا، کہ ایکسپیرینس بیسڈ معرفت اصلی ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم سارے نکمے ہیں، 2 نمبر ہیں، تو ورڈ کے لیول پہ کیا ہے، تو ورڈ کے لیول پہ بھی بتا رہے ہیں۔ الغرض معرفت کی حقیقت یہ جاننا ہے کہ ملک سب خدا تعالیٰ کا ہے۔ ان شارٹ اگر ورڈز میں ہے تو العظمت للہ، ساری عظمت اس کی ہے، وہ الملک للہ، ملک سارا اس کا ہے، ہی از ماسٹر آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ معرفت کی حقیقت یہ جاننا ہے کہ ملک سب خدا تعالیٰ کا ہے۔ جب کوئی شخص سارے ملک میں یعنی ساری کریشن میں اسی حق تعالیٰ کو متصرف جانے، متصرف یہاں پہ پاورفل، کہ جب کوئی شخص ریئلائز کر لے کہ ساری کائنات میں ساری طاقت رب کی ہے، اس کو خلقت سے کیا کام رہ جاتا ہے؟ اس کو خلقت سے کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے سے اور خلقت سے بھی محجوب ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، طاقت اللہ ہے، تو وہ دنیا کو بھی بھلا دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے کہ میری بھی کوئی ایگزسٹنس ہے۔ اس دنیا میں کانشیسلی یا انکانشیسلی ہمارا سب سے زیادہ اعتبار اپنے اوپر ہوتا ہے نا، ہم کسی اور پہ اعتبار کریں نہ کریں، اپنے پہ تو سب سے پہلے کرتے ہیں نا، ہر چیز میں we trust ourselves، کسی بھی چیز میں دیکھ لیں آپ، اسپریچولیٹی میں، مسٹیسزم میں، دنیا میں، پروفیشنل لائف میں، جس میں بھی۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو وہ ساری خلقت سے منہ موڑتا ہے، یعنی خلقت سے منہ موڑنے کا مطلب کہ فزیکل منہ موڑنا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہاں بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا، بلکہ وہ فائنانس کی پتنی ٹرم ہے یا کیا، وہ کیش ویلیو ان کی کم ہو جاتی ہے۔ جی، اور داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ خلقت سے تو منہ موڑ ہی لے گا، تو اپنے آپ سے بھی منہ موڑ لے گا، which is very difficult۔
کیونکہ اپنے کو تو ہم سب سے پہلے دیکھیں، ہم کسی کو غیبت کرتے ہیں سینٹر کے اوپر ہم ہوتے ہیں. ہم اپنے اگر ہم انکل بن گئے ہیں، دادا بن گئے ہیں، تو ہم ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس میں ہیرو ہم ہوتے ہیں، ہمیشہ جیتتے ہم ہیں، نقصان ہمارا ہوتا ہے، دنیا ولن ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہمیشہ پازیٹیو ہی رہتے ہیں، اور ویسے یہ ہمارے روز کا وہ ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول، اپنے سے ہاں وہ بھی اپنے پلیجرز، اپنی پینز، اپنے ٹیسٹ، جو کچھ اپنا ہے وہ ہم اس کو ہمیشہ سینٹرل پلیس دیتے ہیں نا. تو ان کو تو آپ فراموش کریں. خلقت کو کریں گے تو سب سے پہلے آپ بھی خلقت کا پارٹ ہے نا، آپ اس کو فراموش کر دیں. تو دادا صاحب نے کہا یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اس ورلڈ کے لیول پہ. تو دادا صاحب کہتے ہیں بندے کا جو رب سے حجاب ہے، رب سے دوری ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے؟ بندوں کا حجاب جہل کی وجہ سے ہوتا ہے. جو رب سے ہم حجاب میں ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اگنورنس سے، کہ ہم رب تعالیٰ کی طاقت کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کی طاقت کیا ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں بندوں کا حجاب جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب جہالت فانی ہو جائے، جہالت فانی ہو جائے یعنی ہماری اگنورنس ختم ہو جائے. اور اگنورنس کب ختم ہوگی؟ جب ہم ریئلائز کر لیں گے رب تعالیٰ از دا سینٹرل فورس، از دی اونلی فورس. جب جہالت فانی ہو جائے گی تو حجاب لا شیء ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے وہ نتھنگ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ لفٹ ہو جاتا ہے، اور دنیا بمنزلہ عقبہ کے ہو جاتی ہے. دنیا آخرت کی طرح ہو جاتی ہے. آخرت میں کیونکہ گاڈ ہمارے سامنے ہوں گے اپنی شان کے مطابق، گاڈ کا سارا نظام، اس کے اینجلز ہم دیکھ رہے ہوں گے نا. تو اس وقت تو سارے انسان کے بچے ہوں گے وہاں پہ. جہنم میں جہنمی عذاب سہ رہے ہوں گے چپ کر کے، جنت میں جنتی پلیجر میں ہوں گے. اللہ سے کوئی پنگے کی وہاں پہ بات نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ویل نہیں ہوگا وہاں پہ. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں دنیا میں ہی اس ویل کو کیوں نہیں لفٹ کر لیتے اور ریئلائز کر لیتے کہ اللہ ہی طاقتور ہے اور سب سے زیادہ اسی کے پاس طاقت ہے. دادا صاحب اگلا جو سیکشن قائم کر رہے ہیں وہ پچھلے اولیاء اللہ معرفت کے بارے میں کیا ان کے سینگز تھے وہ کچھ بیان کرنے لگے. معرفت الہی کے متعلق مشائخ کے رموز، وہ کیا پچھلے جو صوفی ماسٹرز ہیں وہ کیا رمز کی باتیں، کیا مسٹریز اور اشارے وہ ہمیں دے رہے ہیں. جاننا چاہیے کہ معرفت الہی کے متعلق مشائخ کے بہت سے رموز ہیں. فائدے کے لیے ان کے اقوال میں سے بعض کو میں یہاں بیان کرتا ہوں. تو دادا صاحب کہتے ہیں اولیاء اللہ نے معرفت کے بارے میں بڑی گفتگو کی ہے اور کچھ سینگز میں یہاں پر بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت وہ ہے کہ تو کسی چیز سے تعجب نہ کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ تم کبھی بیولڈرمنٹ میں یا سرپرائز میں نہ جایا کرو. دادا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ تعجب اس فعل پر ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی قدرت سے زیادہ کرے. آپ سرپرائز کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی شخص اپنی پاور سے زیادہ کوئی کام، بڑا کام کر دے تو آپ سرپرائز ہوتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو عارف کو اس کے افعال پر تعجب کرنا محال ہے. جب اللہ رب العزت از آل پاورفل تو ایک اللہ والا اللہ کے ایکشنز پر حیران کیوں ہوگا؟ اس کو تو حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو طاقتور ہے، تو اللہ تو ہر کام کر سکتے ہیں، تو تعجب کیسا؟ اور اگر تعجب متصور بھی ہو تو وہاں ہونا چاہیے کہ اس نے ایک مٹھی خاک کو اس درجے پر پہنچا دیا جس کی وجہ سے وہ اس کا فرما بردار بنا، اور خون کے قطرے کو اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ اس کی محبت و معرفت اور اس کی دیدار کی طلب اور اس کے قرب اور وصل کا طلبگار ہوا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں معرفت تو یہ ہے، معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی سرپرائز نہ ہو.
داتا صاحب نے اس پہ 2 ایکسپلینیشنز دی. انہوں نے کہا دیکھیں بندہ کب سرپرائز ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز یا کوئی مخلوق یا کوئی بھی ہستی وہ اپنی طاقت کے برعکس طاقت سے بڑھ کر کچھ کر دے. اللہ رب العزت ہی تو طاقت ہیں، تو حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا ہی یہ شاہکار ہے اور تخلیق ہے. اور داتا صاحب نے ویسے کیوٹ درجے پر ایک جملے 1-2 عطا کیے. وہ کیا تھے کہ دیکھیں ویسے اگر حیران ہونا ہے تو دیکھیں کہ مٹی کی یہ خاک ہے، یہ ہم سب انسانوں کو کہہ رہے ہیں نا، مٹھی بھر خاک کو اس درجے پر پہنچا دیا، خاک کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ وہ رب تعالیٰ کا فرما بردار بنا، اور خون کے قطرے کو اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ وہ رب کی محبت اور معرفت اور اس کے دیدار کی طلب اور اس کے قرب اور وصل کا طلبگار ہوا. دا صاحب کہتے ہیں اگر حیران ہونا ہے تو اس پہ ہو کہ ایک انسان وہ مٹھی پر خاک وہ اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے وصل یا اللہ کی کمیونین میں جانا چاہتا ہے. یہ زیادہ حیران کن ہے. حیران اللہ پہ نہ ہو، تم حیران انسانوں پر ہو، اور ان انسانوں پر ہو جو رب تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر انسان بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو دا صاحب نے ایسے ہی ایک لطیف سا یہ پیارا سا جملہ عطا کیا. تو دا صاحب فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس پر ہم آج کی سیٹنگ کا اختتام کریں گے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت کی حقیقت خدا بند تعالیٰ کا نہایت لطیف انوار کے ساتھ دلوں پر جلوہ فرمانا ہے. دوبارہ سنیں، بڑا خوبصورت. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی صوفی سینٹ ہے نا جن کا زندگی میں پتہ نہیں چلا تھا، اور ان کے جنازے پر برڈز نے سایہ کیا تھا تو لوگوں کو پتہ چلا تھا. دا صاحب نے لکھا ہے، یہ بہت بڑے صوفی ہیں. معرفت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کا نہایت لطیف انوار کے ساتھ. لطیف کا مطلب ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ، سٹل، بہت ہی خوبصورت. جو چیز مادی ہوتی ہے نا اسے ہم کثیف کہتے ہیں، اور کثیف گندگی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. اور جو چیز شفاف ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، وہ صاف بھی ہوتی ہے، وہ اجلی بھی ہوتی ہے، اس کو لطیف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نہایت لطیف انوار، انوار نور کی جمع ہے، یعنی وہ بیمز آف لائٹ. اللہ رب العزت کا لطیف انوار کے ساتھ ایسی لائٹ جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ اتنی صاف ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ لائٹ کے ساتھ دلوں پر جلوہ فرمانا. تو دا صاحب فرما رہے ہیں یعنی جب تک خدا بند تعالیٰ اپنی مہربانی سے بندے کے دل کو اپنے نور سے آراستہ نہ کر دے، تب تک بندے کا دل تمام خرابیوں سے رہائی نہیں پاتا. دا صاحب کہہ رہے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مرسی سے بندے کے دل کو اپنی لائٹ سے ڈیکوریٹ نہ کرے تب تک وہ خرابیوں سے آزادی نہیں ملتی. چنانچہ تمام موجودات اور مخلوقات کا اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر وزن نہیں رہتا. جب اللہ رب العزت ہارٹ میں آ جاتے ہیں نا، اپنی لائٹ کو بھیجتے ہیں، تو انسان کے دل میں اس دنیا کی کسی مخلوق کا ایک پارٹیکل جتنا بھی امپورٹنس نہیں رہتی. باطن اور ظاہر کے اسرار کا مشاہدہ اس پر غلبہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے نا 2 طرح کے مشاہدوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم کریں. تم دیکھتے نہیں ہو، یہ میری نشانی ہے. These are signs of God. These are important. ان کی نیگیشن نہیں ہے، لیکن جو اللہ والا ہے وہ سائنس سے بیونڈ، کریٹر آف دا سائنس میں انٹرسٹڈ ہے. اسی طرح باطن کے اندر واردات ہوتی ہے. آپ باطن میں آپ کو بہت سے مشاہدات ہو رہے ہیں، آپ باطن میں جنت میں پہنچ گئے، آپ آسمانوں پہ پہنچ گئے، بڑی اچھی بات ہے. مگر آپ جتنے بھی مشاہدات کر رہے ہیں وہ تو کریٹر کے مشاہدات تو نہیں ہیں، وہ تو کریٹر کے سائنس کے مشاہدات ہیں.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جب اللہ جلوہ فرماتے ہیں دل کے اوپر تو جتنی مخلوقات ہیں دنیا اینڈ جنت انکلوڈڈ, ظاہر اینڈ باطن انکلوڈڈ, جتنی مخلوقات ہیں بندے کے دل میں کسی بھی مخلوق کی ایک پارٹیکل جتنی بھی وقت نہیں رہتی. باطن اور ظاہر کی مسٹریز کا مشاہدہ بھی اس پر غلبہ نہیں کرتا. وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جی مجھے خواب میں جناب جی فلانی جگہ پہنچ جاؤں. یہ اچھی بات ہے, یہ بڑی بات ہے کہ آپ خواب میں مدینہ شریف پہنچ جائیں, آپ بیت الحرام میں پہنچ جائیں, آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچ جائیں. وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, شاعر اللہ ہیں, اللہ نے ان کی بڑی ویلیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کے مقابلے میں تو وہ کریٹڈ ہے نا, اللہ کے مقابلے میں. تو ایک بندہ اگر انہی جگہوں میں رہے گا تو وہ اس کی ایک جگہ پہ آ کے ترقی رک جائے گی. جو بیونڈ اس کے جائے گا, جو رب کو چیز کرے گا, تو وہ اس کو بیونڈ جانا پڑے گا نا پھر. اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے دنیاوی طور پہ بھی. سرکار دو عالم اس وقت اس دنیا کے متبرک ترین مقام میں تھے, حتیم میں سو رہے تھے. حتیم چھوڑنی پڑی نا, مکہ چھوڑنا پڑا, خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا, مسجد اقصیٰ میں آئے. مسجد اقصیٰ میں نبی تھے, 1,24,000 نبیوں کی کمپنی کون چھوڑنا چاہے گا, چھوڑنا پڑا ان کو. نبیوں کی کمپنی چھوڑ دی, مسجد اقصیٰ چھوڑ دی. اس کائنات میں سے آگے کون سی جگہ تھی؟ پہلے آسمان پر پہنچے, پہلا آسمان چھوڑ دیا. ہر آسمان پر ایک نبی مل رہا ہے, نبی چھوڑ دیے. سدرۃ المنتہا میں جبریل کا آخری مقام آیا, جبریل چھوڑ دیا. جب اللہ تک جانا ہے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا. جب رب کے ساتھ کنیکشن میں تھے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے حبیب کی تو نظر بھی نہ بھٹکی نہ آگے بڑھی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت کا یہ ادب بھی ہے اور اللہ رب العزت کی یہ چاہت بھی ہے اور یہ تقاضا بھی ہے کہ جب وہ اس یونین میں آپ ہوں تو آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی کسی اور نشانی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ بری بات ہے نا جب سامنے اللہ ہو. اور یہ دو طرح سے اس آیت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی تھی تو وہ کیونکہ اللہ کی وہ تائید ان کو حاصل نہیں تھی آف کورس, تو وہ اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے. جب سرکار دو عالم ادھر تشریف لے گئے, وہ طور پہ نہیں تھے, اس دنیا میں تجلی اتری تھی نا, تو وہ تاب نہ لا سکے. لیکن اللہ نے نبی پاک کو وہ تائید عطا کی, اپنا وہ فضل اتارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. وہ آیت کو میں غلط نہ کہیں پڑھ جاؤں, وہ کیا آیت ہے, ما زاغ البصر وما طغا غالباً. تو کہتے ہیں نا نبی پاک کی وہ جو آنکھیں ہیں وہ فوکسڈ ہیں ٹورڈز گاڈ, اور وہ وہاں سے معراج کے واقعے کے اندر جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک کمان سے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا, وہ اس مقام کے اوپر وہ آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کی معراج ہمیں یہ بتا رہی ہے خاص طور پہ, اللہ تعالیٰ کے سائنس کا کوئی انکار نہیں. اللہ نے جس چیز کو سیکرڈ کہا وہ سیکرڈ ہے, جس چیز پر اس نے کہا حج کرنا ہے ادھر ہی حج کرنا ہے, حج وہیں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ نے کہا ہے. لیکن اگر آپ کی اللہ پر توجہ ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آپ کو سیکرڈ سائنس سے بھی بیونڈ جانا پڑتا ہے, اور معراج کا واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موسٹ پریشس سیکرڈ سائنس تھے وہ ان کے ساتھ تھے معراج کے وقت, لیکن اللہ کے نظارے کے لیے وہ سب کو نبی پاک چھوڑ رہے ہیں. ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام کی کمپنی ملے تو ہم تو کہیں کہ ہماری یہی معراج ہے, آقا ابراہیم کی کمپنی مل جائے, آقا موسیٰ کی کمپنی مل جائے, ایک سے ایک بڑی کمپنی ہے. سرکار دو عالم کی کمپنی مل جائے تو وہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. ہمارے لیے تو معراج ہے یہ, خدا کی قسم. لیکن آقا کے درجے پہ یا اللہ والوں کے درجے پر ایک وہ لیول آتا ہے کہ جب آپ کریٹر کے سائنس کو چھوڑ کر بھی صرف کریٹر پر توجہ کر لیتے ہیں, کیونکہ سائنس بھی بہرحال مخلوق ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ اپنی لائٹ اتارے گا, یہ کام تم نہیں کر سکتے, یہ اللہ اپنی لائٹ اتارتا ہے دلوں کے اوپر. وہ اللہ جب اپنے آپ کے دل پر لائٹ اتارے گا, جس طرح کی مخلوق ہے وہ آپ کے لیے ایک پارٹیکل جتنی بھی پریشس نہیں ہوگی, اور باطن اور ظاہر کے اسرار کے مشاہدے
جتنے بھی مشاہدات ہیں جن کا تعلق ظاہری دنیا سے ہے یا باطنی دنیا سے ہے وہ آپ پر غلبہ نہیں کریں گے. یو وڈ گیو دم اپ. اور جب بندہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کا دیکھنا سب کا سب مشاہدہ ہو جاتا ہے. دی تو جب اللہ رب العزت اس کو یہ کنیکشن عطا کر دیتا ہے پھر وہ چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ چیزوں کے پیچھے رب کو ہی دیکھتا ہے. وہ کریٹڈ چیزوں کے بھی پیچھے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم سیٹنگ کو ختم کرتے ہیں. اور ایک چیز اور جو داس صاحب نے اسی کتاب میں فرمائی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے, داس صاحب نے امپلائی کی تھی پچھلے 2 مقامات پہ. داس صاحب نے کہا کہ یہ ایک جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کیا تو میرا رب ہے. تو ایک تو اس کی ہاریزونٹل ڈائمینشن ہے نا, ہاریزونٹل ڈائمینشن عام آدمیوں کے لیے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا اور پھر کہا کیا تو میرا رب ہے, ستارہ غروب ہو گیا, انہوں نے کہا تو میرا رب نہیں. چاند کو دیکھا تو میرا رب ہے, چاند غروب ہو گیا, کیا تو میرا رب نہیں. سورج کو دیکھا تو میرا رب ہے, غروب ہو گیا, تو میرا رب نہیں. یہ عام آدمیوں کے لیے جو ایک گفتگو ہے. ہائر مسٹیکل لیول کی جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے داس صاحب کے ہاں, داس صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ ریٹوریکل کویسچنز میں بھی شرک یا اس طرح کا جملہ نہیں نکالتے. جب وہ ستارے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کیا تو میرا رب ہے, تو وہ ستارے کے پیچھے رب کے جلوے کو دیکھ رہے تھے اس وقت بھی, کیونکہ وہ ستارے کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. اللہ کے جو نبی ہیں وہ کویسچن کے لیول پر بھی, ورڈ کے لیول پر بھی کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکال سکتے جس سے شرک کا شائبہ ہو. تو اس کی جو مسٹیکل انٹرپریٹیشن ہے آف دا سیم واقعہ, ایک تو عام جو ہم نے پہلے بیان کی جو عام بیان ہوتی ہے, مسٹیکل انٹرپریٹیشن کیا ہے, جناب ابراہیم اس وقت بھی چاند کو نہیں دیکھ رہے تھے, کریٹر آف دا چاند کو دیکھ رہے تھے. اور چاند ایک ویل تھا جس کو وہ ہٹانا چاہ رہے تھے. یہ داس ہم نے بات کی ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ مخلوقات کو دیکھنے سے باز آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. ایک شخص ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور دائیں بائیں طرف دیکھنے لگا. حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں صاف ستھری جگہ ڈھونڈتا ہوں کہ نماز پڑھ لوں. تب آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے قلب اپنے دل کو پاک کر اور جہاں چاہے نماز پڑھ, کہ قلب کے پاک ہونے پر ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا لطف سے خالی نہیں جو پاک تو ہے مگر صاف ستھری نہیں. ریا یا دکھاوا کی حقیقت کو مخلص ہی خوب پہچانتے ہیں, کیونکہ اخلاص تو نام ہی ریا کے چھوڑنے کا ہے. پس وہ ریا میں تھے اور اس سے خلاصی پا گئے ہیں. ریا یا دکھاوا اہل اللہ کے راستے کی ایک گھاٹی ہے جس پر گزرے بغیر ان کو چارہ نہیں. ریا اور خود پسندی اور تکبر اور نفاق شیطان کے تیر ہیں جن کو وہ قلوب کی طرف پھینکتا ہے تاکہ ان کو ہلاک کر کے تاکہ وہ ان کو ہلاک کرے. پس اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بزدلی ہے. البتہ ان کی ضد سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے جو کمال شجاعت ہے, اور تدبیر صرف مشائخ بتائیں گے. تم مشائخ کا کہنا مانو اور حق تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے میں چلنا ان سے سیکھو, کیونکہ وہ لوگ اس راستے پر چل چکے ہیں. نفس اور خواہش اور طبیعت کی آفتیں انہی سے پوچھو کہ وہ ان کی آفتیں جھیل چکے ہیں اور ان کے نقصانات اور خطاؤں سے آگاہ ہو چکے ہیں. وہ زمانہ دراز تک اس میں مبتلا رہ چکے ہیں اور کیا کچھ مدت گزر جانے کے بعد
ان پر غالب آئے ہیں اور ان کے مالک بنے ہیں۔ شیطان نے جو تیرے اندر پھونک مار دی ہے کہ تو اپنے نفس کو کچھ سمجھنے لگا، اس پر مغرور نہ ہو اور نفس کے تیروں سے شکست مت کھا کہ وہ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا ہے، کیونکہ شیطان کو تجھ پر نفس ہی کے راستے سے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ شیطان کو تجھ پر نفس ہی کے راستے سے قدرت حاصل ہوتی ہے، پس اگر نفس کا چلایا ہوا خود پسندی کا تیر کارگر ہو گیا تو شیطان تجھ پر مسلط ہو کر برباد کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ نوع جنات کا شیطان نوع انسان کے شیطان یعنی نفس اور بد ہم نشینوں کے واسطے کے بغیر تجھ پر قابو نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ نوع جنات کا شیطان انسانوں کا شیطان یہاں پہ کہا گیا ہے نفس کو اور بد ہم نشینوں کو، بیڈ کمپنی، یہ دو چیزیں انسانوں کے شیطان ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو جنات کا شیطان ہے وہ انہی کے ذریعے سے آپ پہ قابو کر سکتا ہے۔ حق تعالیٰ سے فریاد کر اور ان دشمنوں پر اس سے مدد مانگ کہ وہ ضرور تیری فریاد رسی کرے گا۔ پس جب ان دشمنوں پر فتح پا کر حق تعالیٰ کو پا جائے اور جو کچھ وہاں ہے اس کو دیکھ لے اور اس سے بہرہ یاب ہو جائے تو اس کے پاس سے اس کے عیال اور مخلوق کی طرف لوٹ اور ان کو لے کر اسی کی طرف جا۔ ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہہ دے کہ لے آؤ میرے پاس اپنے سارے کنبے کو کہ سب عیش اور آرام سے گزاریں۔ بد نصیب وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، اگر میں تیرے ہاتھ نہ آیا تو کچھ بھی تیرے ہاتھ نہ آیا، اور حق تعالیٰ تیرے ہاتھ سے کیوں نہ جائے جب کہ تو اس سے اور اس کے ایمان والے بندوں سے روگرداں ہیں، اپنے قول اور فعل دونوں سے ان کا ایذا رسا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن دونوں کا رخ ان سے پھیرے ہوئے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کو ایذا دینا اللہ کے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور کو گرانے والے سے 15 گنا زیادہ گناہ عظیم ہے۔ کسی مومن کو ایذا دینا بیت اللہ یا خانہ کعبہ کو گرانے سے بہت بڑا گناہ ہے، کہہ رہے ہیں۔ تجھ پر افسوس اے وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کے فقیروں کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے والوں، اس کے نیک کام کرنے والوں، اس کے پہچاننے والوں اور اس پر توکل کرنے والوں کو تجھ پر افسوس۔ عنقریب تو مرنے والا ہے کہ کھینچ کر باہر نکال دیا جائے گا اپنے گھر سے، اور تیرا وہ مال جس پر تو گھمنڈ کرتا ہے لوٹا لیا جائے گا کہ نہ تجھ کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ تکلیف اور عذاب کو روک سکے گا۔